اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بابا جی فرماندے نے کہ توبہ دے واسطے گناہگار ہونا کوئی ضروری نہیں، توبہ ایک مستقل عبادت ہے، اور جس طرح غسل کرن دے نال روح نو پاکیزگی اور تازگی آندی ہے، اسی طرح توبہ کرن دے نال بھی انسان دے دل نو اللہ تبارک و تعالی پاکیزگی عطا فرماندا ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے، میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک دن دے اندر 70 مرتبہ اللہ دے حضور توبہ فرما دے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سن؟ وہ اللہ تبارک و تعالی دے آخر الزمان نبی سن، وہ انبیاء اکرام دے سردار سن۔ اللہ جل شانہ نے آپ دے متعلق فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حبیب ہے، اللہ دا حبیب ہے، اور ایک دن دے اندر 70 مرتبہ توبہ فرماندا ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے، میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل فیصلے دے دن، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص نو فرشتیاں نو حکم فرمائے گا کہ اس انسان نو جہنم دے اندر لے جاؤ۔ جدوں وہ انسان کچھ فاصلہ طے کرے گا، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دی طرف دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر کچھ فاصلہ طے کرے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر دیکھے گا، پھر کچھ فاصلہ طے کرے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر دیکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی دی ذات فرشتیاں نو حکم فرمائے گی کہ اس میرے بندے نو میرے کول لے کے آؤ۔ جدو قریب لے کے آیا جائے گا، اللہ دی ذات پوچھے گی کہ بار بار میری طرف کیوں دیکھدا ہے؟ تو بندہ عرض کرے گا کہ یا رب العالمین، میرے دل دے اندر ایک خیال آیا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یا رب العالمین پھر میں تھوڑا آگے گیا، میرے دل دے اندر ایک خیال آیا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، یا رب العالمین پھر میں تھوڑا آگے گیا، میرے دل دے اندر خیال آیا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ کہ ان غفور الرحیم، یا رب العالمین میرے دل دے اندر ایک خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات و علاوہ کون ہے کہ جڑا بخشن والا ہے۔ یا رب العالمین میں ایسے خیال دے اندر سا کہ تیرا یہ فرمان ہے کہ میری رحمت تو نا امید نہ ہو میرے بندے، اس واسطے میں تیری طرف بار بار دیکھدا سا۔ تو اللہ تبارک و تعالی دی ذات فرشتہ نو حکم فرمائے گی کہ میرے اس بندے نو آزاد کر دیو اور میرے اس بندے نو جنت دے اندر لے جاؤ۔ دوستان محترم، حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے کہ توبہ دا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ مشرق تو لے کے مغرب تک اور شمال تو لے کے جنوب تک، اور وہ انسان دے واسطے اس وقت تکرا کھلا ہے کہ انسان جدو پیدا ہوندا ہے ادو تو لے کے اور انسان دے آخری ساہ تکرا وہ دروازہ انسان دے واسطے کھلا رہندا ہے، اور اس دروازے دے وچوں اللہ تبارک و تعالی دی جڑی رحمت ہے وہ بندے نو آوازہ دے رہی ہوندی ہے کہ آجا میرے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگ لا، اے بندے آجا میرے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگ لا، آجا میرے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگ لا۔ دوستان محترم، رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں آ رہیاں نے، اس مبارک مہینے دے اندر توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ دے حضور اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے، اللہ دی ذات دے کولو اپنے گناہاں دے اتے شرمندہ ہونا ہے، اور اندہ اے عہد کرنا ہے کہ یا رب العالمین ساڑے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ ایندہ اسی تیری ذات دے نال عہد کرنے ہاں کہ یا رب العالمین اسی ایندہ گناہ نہیں کرانگے، تو اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ تو میرا رب کریم انہا غفور الرحیم ہے، ایک ماں ایک اپنے بچے دے نال پیار کر دیئے، اور میرا کریم مالک 70 ماواں نالوں زیادہ اپنے بندے دے نال پیار کردا ہے، اور جدو کوئی انسان توبہ کردا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دی ذات اس کریے دے قبرستان دے اوپر اللہ تبارک و تعالی 40 دن تکرا عذاب ختم کر دیندا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے ایک دوسرے نو مبارکہ دیندے نے، تو دیگر فرشتے پوچھتے نے
کہ اج کس وجہ تو ایک دوسرے نو مبارکہ دے رہے ہو, کس وجہ تو ایک دوسرے دے گلے مل رہے ہو. پھر وہ فرشتے جواب دیندے نے کہ اج روح کائنات دے اتے امت محمدیہ دے ایک شخص نے اللہ دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کیتی ہے, اسی اس وجہ تو خوشیاں منا رہے ہیں. دوستو دیکھو توبہ اسی زمین تے کرنے ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے جڑے نوری فرشتے نے وہ آسمان دے اتے ساڈے واسطے خوشیاں مناندے نے. اس واسطے اللہ دی حضور توبہ کریے, توبہ استغفار کریے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو توبہ دی توفیق عطا فرمائے.